بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ جس دن سے رانا شمیم صاحب نے وہ اپنا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے، اس دن سے پاکستان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ پی ایم ایل این نے سارا اپنا اس چیز کا دار و مدار اپنی بے گناہی کا اس پہ رکھ دیا ہے۔ بات چیت ہو رہی ہے، یہ احسن اقبال صاحب تقریر کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں، شاید خاقان عباسی صاحب بھی، کہ جناب یہ ثاقب نثار کو جیل میں ڈالا جانا چاہیے۔ اب یہ آپ سوچئے کہ یہ ساری چیزیں ایک طرف تو مشکوک اور جھوٹ نظر آ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے اس کو ایک پولیٹیکل گیم بنا کے تو اس کو دبا کے کھیلنا شروع کیا۔ جتنے بھی یہاں پہ پولیٹیکل اور جوڈیشل آفس ہولڈرز ہیں، وہ جو اس کا جائزہ وہ لیتے ہیں، وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ جس میں حقیقت کم نظر آتی ہے۔ بہرحال چیزیں چیک ہونی چاہیے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو ایونٹس ہیں جو بعد میں جسٹس اطہر من اللہ نے وہاں پہ ذکر کی اور بات چیت سامنے آئی، اس سے بھی شک پڑتا ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ کتنا گھناؤنا کام ہے کہ انہوں نے ہماری جو اپنی جوڈیشری ہے اس کی ریپوٹیشن پہلے ہی بہت اچھی نہیں، اور اوپر سے میاں صاحب نے جو جج ان کی خدمت کر دے وہ ٹھیک، اور جنہوں نے کوئی انکار کیا یا جہاں کوئی بات چیت ان کی بنی نہیں، وہاں انہوں نے تباہی مچا کے رکھ دی اور پوری جوڈیشری کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اب یہ انسٹیٹیوشن جو ہے، اس کی انٹیگریٹی ایک واحد چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، اور اگر آپ انٹیگریٹی ہی مشکوک کر دیں، اور خاص طور پہ چیف جسٹس کی، تو آپ سوچئے کہ پھر اس جوڈیشری پہ کون اعتماد کرے گا؟ پہلے ہی اعتماد کا فقدان تو ہے ہی ہے۔ اب اس میں نواز شریف صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کا کیس تھا۔ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ آگے چلی نہیں۔ رانا شمیم صاحب کا آ گیا، نیچرلی یہ ان کے جو ایفیڈیوٹ انہوں نے دے دیا، وہ چیف جج رہے ہوئے تھے، سو نیچرلی ان کی اپنی ایک پوزیشن حیثیت بھی موجود تھی، لیکن یہ کہ وہ انہوں نے جو ایفیڈیوٹ دیا اس میں انہوں نے ثاقب نثار صاحب کو امپلیکیٹ کر کے ایک جوڈیشری کا بالکل پلر جو ہے وہ اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ خود وہ پیش نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ بصورت ان کو آنا چاہیے تھا۔ مگر اس ساری کھیل میں ثاقب نثار صاحب کو تو مشکوک کیا، لیکن جسٹس عامر فاروق ایک تو یہ کہ جسٹس عامر فاروق کی اپنی ریپوٹیشن ایک جج کی حیثیت سے بڑی اچھی ہے، بہت آنریبل ان کو جج سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ جو کہانی سامنے آئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عامر فاروق جو ہیں وہ یہاں تھے ہی نہیں، ان کو زبردستی انہوں نے گھسیٹا اس لیے کہ وہ ان کا کیس سن رہے تھے، اور یہ جو الیکشنز جب ہوئے ہیں اس زمانے میں جسٹس عامر فاروق ملک سے باہر تھے، سو یہ بھی ایک کہانی ہے جو کہ مشکوک سامنے نظر آتی ہے۔ اب مسلم لیگ لیڈرشپ جو ہے وہ فوری طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ایک کنسپریسی ہم نے پکڑ لی، اور اس کنسپریسی کی بنیاد پہ وہ اپنے لیڈر کو یہاں سے بری کروا سکیں گے۔ اب یہ جو ایفیڈیوٹ ہے اس نے کچھ سوالوں کو بھی جنم دیا ہے، اور وہ سوال جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں، جن کی بنیاد پہ لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ 3 سال کے بعد ان کے، یعنی جب یہ واقعہ بتاتے ہیں اس کے 3 سال کے بعد آیا، تو یہ 3 سال کیوں لگے آپ کو جناب؟ اب آ کے آپ اس کا الزام تراشی کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے لندن یاترا کی اور وہاں سے آپ کو یاد آیا۔ 3 سال کس بات کا انتظار کرتے رہے؟ 2018 سے یہ کیس چلے ہوئے تھے۔ اسی طرح جو پوری کنورسیشن ہے، جو بات چیت ہوئی ہے، وہ اس میں آپ نے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو کیوں نہیں رپورٹ کی؟ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو جا کے رپورٹ کر سکتے تھے، کیوں نہیں کی آپ نے؟ کس بات کا انتظار رہا آپ کو؟ اور پھر جسٹس عامر فاروق جو ہیں ان کا واضح ہو گیا، اب جیسے میں نے پہلے کہا وہ ملک میں تھے ہی نہیں، اور یہ جو سارا قصہ ہے وہ اس کی بنیاد پہ بھی من گھڑت لگتا ہے، اور نہ ہی وہ بینچ کا حصہ تھے، بعد میں بھی بینچ کا حصہ نہیں رہے۔ اب دوسری طرف یہ دیکھے کہ کسی نے یہ کوشش نہیں کی
کہ رجسٹرار سے بات کرتے، خاص طور پہ جنگ گروپ والوں کی میں بات کرتا ہوں کہ وہ رجسٹرار سے بات کر کے تو یہ چیزیں ویریفائی کر لیتے، ان کو پتہ لگ جاتا کہ جسٹس عامر فاروق یہاں تھے ہی نہیں ان دنوں میں۔ اب جو جتنی بھی یہ ایلیگیشنز لکھی گئی ہیں، جو کی گئی ہیں، بظاہر یہ جھوٹی لگتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کی وضاحت نہیں دی جا سکے گی، رانا شمیم صاحب یہ اس چیز پہ پکڑے جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ یہ کیا کیوں گیا، بالکل واضح ہے، نواز شریف صاحب کی مدد کے لیے، کہ یہ سارا کام یہ کھیل کھیلا اسی وجہ گیا کہ یہ ایک کرٹیکل ٹائم تھا۔ جسٹس عامر فاروق اس وقت لگاتار سننا چاہ رہے تھے کیس کو، اور ان کے اوپر یہ الزام اٹھا کے تو ان کو کوشش کی گئی کہ ان کو بینچ سے علیحدہ کرا دیا جائے، اس لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا۔ اب چیف جسٹس نثار صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، وہ چیف جسٹس ہیں، ذہن قبول نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کی بھونڈی حرکت کریں گے، لیکن بہرصورت الزام ایک لگ گیا۔ دوسری طرف جو عامر فاروق صاحب ہیں، ان کی گواہی دینے کے لیے لوگ تیار ہیں کہ جناب وہ ان کا کوئی تعلق نہیں، اس کنسپریسی کے میں وہ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ پھر آخر یہ مقصد کیا تھا، یہ ایفیڈیوٹ دے کے اتنا بڑا رسک کیوں لیا رانا شمیم نے۔ تو رانا شمیم کے اپنی بھی جہاں تک ان کا تعلق ہے، ان کی لائلٹی میاں نواز شریف کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اس کو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، انہی کی لائلٹی کی وجہ سے ان کو یہاں پہ جج بھی لگایا انہوں نے، جبکہ وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے اس کام کے لیے۔ پھر یہ کہ ان کو لازماً کچھ اور مفادات دینے کا وعدہ کیا گیا ہوگا، ان کے بیٹے کے منہ سے نکلا کہ ان کے والد کو نواز شریف صاحب صدر بنانا چاہتے ہیں۔ وہ انہوں نے پہلے بھی جیسے رفیق تارڑ صاحب کو بنایا تھا، جو بھی ان کی خدمت کرے کرپشن وغیرہ میں تو وہ ان کو نوازتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہو۔ جہاں تک جنگ اخبار کا تعلق ہے، دی نیوز اور جنگ کا، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے ملک کی، کہ انہوں نے ہر معاملے میں کبھی دوسرا رخ پیش نہیں کیا۔ انہوں نے کرپٹ کو بچانے کے لیے جتنی بھی یہ کوشش کر سکیں کریں۔ انہوں نے 2-3 لوگ جو فوج دشمن ہیں ان کو میدان میں چھوڑا ہوا، اس میں قیامت نورانی، اسی طرح عمر چیمہ ہے، باقی بھی لوگ جو ہیں ان کے۔ اور یہ اس میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انصار عباسی صاحب جو کہ ایک بڑے شریف النفس اور اچھے آدمی ہیں، وہ اس کھیل کا، اس گھرانے کھیل کا حصہ بن گئے، اور انہوں نے بھی جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا اس میں بھی انہوں نے کبھی میاں صاحب کی کرپشن والی سائیڈ جو ہے اس کو کھنگالنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے ان کی طرف سے جتنے بھی اس طرح کے کھیل تماشے ہوئے جہاں سے لگتا تھا کہ ان کی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ ذمہ داریاں سارے یہ بڑی اچھی طرح نبھاتے رہے ہیں، لیکن جہاں قوم کا پیسہ کھایا گیا وہ واپس لانے کی کوئی سوچ ہو، اس کی طرف تحقیق کوئی نہیں ان لوگوں نے کی۔ اب یہ جو رانا شمیم صاحب ہیں، یہ ان کو یونیورسٹی، یہ لا یونیورسٹی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو لا یونیورسٹی سندھ میں ہے، اس کا ان کو وائس چانسلر لگایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے بات کر کے کیا۔ یہ رانا مقبول جو اس وقت کے آئی جی تھے، ان کے بھی رشتہ دار ہیں، سب مل کے یہ رانا فیملی خدمت کرتی رہی ہے سب کی ان کی۔ تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ 30 لاکھ روپیہ مہینہ وہاں سے 30 لاکھ اور 3.5 کروڑ روپے سالانہ یہ وصول کر رہے ہیں، اس سے زائد غالباً، اور اس کے علاوہ کافی ساری سہولتیں بھی ان کو دی گئی ہیں۔ یونیورسٹی کے ذرائع جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 20 ماہ ان کو ہو گئے وہاں پہ پیسے وصول کرتے، اور 20 ماہ میں یہ 20 دن بھی شاید یونیورسٹی میں نہیں آئے۔ یہ اپنے گھر میں اسلام آباد بیٹھ کے یہیں سے کام کرتے رہے ہیں، اور یہیں سے یہ اپنا سٹاف وغیرہ بھی انہوں نے وہاں لے لیا ہوا ہے، جس کا آپ کہہ لیجئے کہ اسلام آباد سے ہی سارا کام چلایا جا رہا ہے۔ یہ جنرل مشرف کے دور میں ان کو ڈھاک جج لگایا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ سندھ ہائی کورٹ میں لگے تھے، لیکن پھر جسٹس انور ظہیر جمالی نے ان کو اپنی تاریخ پیدائش میں کچھ ہیرا پھیری رد و بدل کرنے کے الزام میں ان کو، اور کچھ عدالتی عملے کے ذریعے جو غلط فائدے اٹھائے، ان کی وجہ سے، ان میں ملوث ہونے کی وجہ سے انہوں نے رانا صاحب کو مستقل جج نہیں بننے دیا اور ان کو فارغ کر دیا۔ اب یہ نااہل ہو کے وہاں سے نکل آئے۔ اب چیز یہ ہے کہ اگر انہوں نے واقعی وہ اپنی بدلی تھی، وہ جو ڈیٹ آف برتھ وغیرہ کا کوئی ہیرا پھیریاں کی یا کوئی اور اس طرح کے، تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ شاید یہ 2 نمبری کا جو معاملہ ہے وہ شریف فیملی کے ساتھ یہ ان کی ایک رگ ملتی ہے، کیسا ملتا ہے، کیونکہ شریف فیملی بھی ان کا میاں صاحب کا دیکھ لیں کہ ہر کام 2 نمبر، اور یہ بھی انہی کی رضا سے ہوا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رانا صاحب لندن میں بیٹھ کے
انہی کے نوٹری پبلک سے اس کو اپنا ٹیسٹ کروائیں اپنے بیان کو، اپنے ایفیڈیوٹ کو، اور میاں صاحب کو پتہ نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا. سو میاں صاحب کی سارا مرضی سے ہوا، اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ 2 نمبر کام کرنے والے سارا ٹولہ. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو جعل سازی کریں، 2 نمبری کریں، کرپشن کے اوپر ان کے الزام ہو، وہ دعوے دار بن جائیں آپ کے ملک کے اوپر حکمرانی کے، اور صرف اپنے لیے نہیں، وہ نسل در نسل آپ سے حکمرانی مانگیں. پہلے ہی پورا خاندان، بھائی بھتیجے، یہ وہ سب حکمرانی، کچھ بھاگے ہوئے ہیں، کچھ یہاں پہ ہیں، اور جو آگے کا سلسلہ ہے وہ بھی پلان کیا ہوا ہے کہ بیٹی بن جائے، پھر بیٹی کا بیٹا آگے آ جائے، جنید، پھر چلتا جائے اسی طرح وہ دوسرے ہیں. تو یہ ملک تو کھلواڑ ہے، ان لوگوں کے لیے ایک چراگاہ ہے جو بنی ہوئی، اور عوام اتنے سوجھ بوجھ والے ہیں نہیں کہ وہ یہ چیزیں سمجھیں اور پہچانیں. نتیجہ یہ کہ آج یہ دن آپ کو دیکھنا پڑ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہاں پہ جعل سازی کا کام کیسے ہو رہا ہے اور کس طرح اس کو پذیرائی مل رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.